ایک بڑے دانشور نے لکھا ہے کہ جرنلزم از ایکچولی لٹریچر ان ہری، دس از کالڈ جرنلزم. آپ جب ہری میں جلدی میں لٹریچر تخلیق کریں، یہ جرنلزم ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو، ہم اخبار میں سٹوریز لکھتے ہیں، یہ شارٹ سٹوری وہاں جا کے اس سے افسانہ بن جاتا ہے. سالوں بعد اگر ہم اس کو پڑھیں کہ یار اچھا 2011 میں یہ ہوا تھا، تو یہ وہاں اس کو افسانہ نام دیا جاتا ہے. اور یہاں جب ایک واقعے کو آپ بر وقت رپورٹ کرتے تو اس کو صحافت کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اور یہ ادب جو ہے یہ لازم ملزوم ہے، یہ بھائی بہن ہے، یا بھائی بھائی ہے. ہم یہ کہے، ایسا نہ کہ پھر ادبی لوگ کہے کہ کیوں بہن کہاں ادب کو اور صحافت کو بھائی کہا. تو یہ بھائی بھائی ہے. اور جس بندے میں صحافت کے جو سپارک ہے یا جراثیم میں اس کے وجود میں ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ادب بھی تخلیق کر سکتا ہے. اور جس بندے میں ادبی جراثیم ہو وہ صحافت کی چیزیں بھی تخلیق کر سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں بادشاہ خان بابا، وہ بنیادی طور پر ایک صحافی تھا. 1928 میں اس نے پختون نام سے ایک میگزین شائع کی اور ابھی تک وہ جاری ہے. تو اس بندے میں ادبی جراثیم بھی تھے. اگر پھر ہم اجمل خٹک بابا کو دیکھیں، وہ افسانہ نگار بھی تھا اور ایک صحافی بھی تھا، کالم لکھتے تھے. قلندر مومن صاحب ایک بڑا بہت ادیب شاعر تھا. اسی طرح حضرت موہانی کی بات اگر ہم کریں، یا علامہ اقبال کی بات ہم کریں، یا سید احمد شہید کا جو سر سید احمد تھے ان کا بات ہم کریں، تو وہ بھی بنیادی طور پر ادیب اور صحافی وہ دونوں تھے. تو میرے خیال پر یہ بالکل جڑے ہوئے چیز ہے، ادب اور صحافت. تو اسی وجہ سے میں نے جرنلزم کیا ہے اور پھر اس کے بعد پشتو لٹریچر میں بھی میں نے ماسٹرز کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے وہ جو گڑ جوڑ کے اس کو، تو میں ایک ادیب صحافی بنا یا ایک صحافی ادیب میں بنا. تو ان دونوں چیزوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کنٹریبیوٹ کروں. تو صحافت میں بھی ٹیلی ویژن پہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، مختلف سٹوریز، مختلف چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی میں لکھتا ہوں، شعر بھی میں لکھتا ہوں، نظم بھی میں لکھتا ہوں اور لوگ پسند کرتے ہیں. میں ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے اس سسٹم میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس نے اس گلوب میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہے، وہ سکھ کمیونٹی سے ہے، وہ بدھسٹ کمیونٹی سے ہے، وہ مسلم کمیونٹی سے ہے. میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں، جو بھی جتنا بھی موقع ملتا ہے تو میں اسٹڈی کرتا ہوں. تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ سائنسدان ہے، چاہے وہ ماہر فلکیات ہے، چاہے وہ ماہر نفسیات ہے، ماہر جنسیات ہے، واٹ ایور، سو ماہر عمرانیات ہے، تو میں ان سب لوگوں سے متاثر ہوں جنہوں نے اس سسٹم میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس گلوب کے لیے اس نے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کیا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور پھر جتنے بھی ہمارے دانشور ہے، ادبا ہے، جتنے عالم فاضل لوگ ہیں، میں ان سب لوگوں کو اپنا استاد سمجھتا ہوں اور ان کے کام سے میں متاثر ہوں. اور ان چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں نے بھی اس سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، بالاتر اس سے کہ کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یا ذات پات، رنگ، نسل، مذہب، مسلک، اس سے بالاتر ہو کے ہم نے اس سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور جو بھی اس سسٹم کے لیے کام کرتا ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کے میرے دل میں ان کے لیے بہت بڑا جگہ ہے اور ان کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں. یار بڑے سارے واقع ہو گئے. یہ صحافت نے بھی کوئی ایسا واقعہ جو ہمیں بھی کیا کچھ نہیں سکھایا. کسی نے مذاق کیا ہو یا آپ نے مذاق کیا ہو؟ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اورنگزیب صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، وہ بہت بہترین جرنلسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز میں بھی لکھتا ہے، ڈان میں بھی لکھتا ہے کبھی کبھار. تو ہم ایک ٹریننگ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ نے فلانا چیز پہ ریڈیو کا سٹوری کرنا ہے. تو جب میں گیا تو بہت مشکل تھا. شروع میں ہم آئے جرنلزم میں، تو میرا ایک سینئر تھا، میرا اس کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز تھے. تو اس نے آلریڈی ایک سٹوری کی تھی اس ٹاپک پہ. تو میں نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ یہ سٹوری مجھے دے دے، بس میں جا کے تھوڑا ایڈٹ کر کے اپنا آواز اس پہ ڈب کر کے پھر اپنے ٹیچر کو پیش کروں. جب میں گیا تو وہ جو میرا دوست تھا وہ بھی اورنگزیب صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا. تو جب میں گیا اور وہ سٹوری میں نے ان کو دیا، تو جب انہوں نے سنا نا اور میں نے اپنے نام سے لکھا کہ افسر افغان فلانا ریڈیو، اس نے کہا کہ افسر افغان نہیں ہے، یہ فلانا ہے. اور اس نے کیا، یار ہمارے کلاس میں لوگ بھی بیٹھے تھے، لڑکیاں بھی تھے وہاں پہ.
تو بہت زیادہ میں ہنسا. اور آپ کو تو پھر پتہ ہے کہ ہم پٹھان ہیں, جب ہاں چوری پکڑی گئے اور لڑکی جب آپ کو اس طرح کرے نا کہ اس کو دیکھ, یار بڑا عجیب لگا. 2-3 دن میں بہت ڈسٹرب تھا, اور وہ بہت سنجیدہ اور سیریس بندہ بھی ہے نا, تو اس نے مطلب فرینکلی وہ ڈیل نہیں کیا, اس نے بڑے سختی سے کہ آپ تو چور ہے, صحافت میں پہلے سیڑھی سے آپ نے چوری شروع کی, آپ آگے کیا کریں گے. تو یہ ایک واقعہ. اور دوسرا, میں ایک دفعہ گیا تھا رمضان میں ایک انٹرویو کر رہا تھا, لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ جی رمضان میں مہنگائی کا کیا حال ہے, آپ کا کیا خیر ہے. تو ایک بندہ پتہ نہیں تھا, ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ روجہ پہ لگے دلے ہوا. یار جب میں نے مائک ان کے سامنے میں نے مائک پکڑی اور کہا کہ جی بھائی آپ اپنا خیالات شیئر کریں رمضان میں, یار وہ ایک دم ہائی پر ہو گیا اور بڑے عجیب سی گالیاں شروع کی کہ آپ لوگ یہ مائک اٹھا کے رکھا ہے, یہ ہے وہ. یار میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر. پھر وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا, کہا کہ کیا پوچھنا ہے آپ نے. میں نے کہا میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مہنگائی کا کیا حال ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے, دے سکتے ہو مجھے 200-500 روپے. میں نے کہا کہ جی اب تو ایک عام رپورٹر ہے ہمارے ساتھ, تو اب پتہ نہیں لگتا کہ افطاری میں ہم کیا کھائیں گے. تو بڑا عجیب سا وہ امبیرس ہو گیا, ہائی پر ہو گیا, اور مجھے ٹھیک ٹھاک اس نے ڈانٹا کہ آپ لوگ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ مائک کو کسی کے سامنے پکڑے کہ جی کیا ہوا, آپ لوگ ہمارے مسئلوں کا حل نکالیں. صحافت میں سب سے بڑی اذیت والی بات یہ ہے کہ جدھر بھی کوئی مسئلہ ہے ہم فرنٹ رو پہ ہے, تو ہم اس کو مطلب اس مسئلے کو ڈیکمپوز کرنے کا, اس کے حل کا کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی سلوشن نہیں ہے, لیکن ہم صرف اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ لاسٹ ٹائم ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, ایک لڑکی جرنلسٹ تھی, تو ایک بچے پہ کوئی فائر کر رہا ہے نا, تو وہ اس بچے کو بچا نہیں رہی, اس کو رپورٹ کری, اس ویڈیو اس کا بنایا. تو پھر بعد میں آ کے جب ویڈیو اس نے دیکھی اس لڑکی نے, تو وہ لڑکی اس پہ مجبور ہو گئی کہ اس نے سوسائڈ کی. اس جرنلسٹ نے کہا کہ میں تو درندہ صفت انسان ہوں, ایک انسان مر رہا ہے, میں نے اس کی کوئی بھی مدد نہیں کی, صرف اس کو رپورٹ کیا, دنیا تک پہنچایا. تو اتنا. اور اس طرح کا اور بھی ہوا, جو دنیا کا مشہور پکچر ہے وہ گدھ جو بچے کو, ہاں یہ انتظار میں ہے ایگزیکٹلی کہ کب یہ بچہ مرے گا. تو میں نے, اور وہ بندہ اس انتظار میں ہے کہ یہ گدھ کب اس پہ مطلب اٹیک کرے گا کہ میں اس کا شاٹ لے لوں. تو اس بندے نے بھی خودکشی سوسائڈ کی. تو ہمارے جرنلزم میں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو بھی ہے, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے, اپنے مسئلے کا حل نہیں نکالنا ہے, اور نہ آپ کا اتھورائز ہے اس کے لیے, آپ نے صرف رپورٹ کرنا ہے. تو بس یہ ایک اذیت ہے بینگ اے ہیومن, ہم چیزوں کو صرف رپورٹ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ادھر رمضان میں. میں نے بندے کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے چھوڑے خدا کے لیے. یہ بہت مشکل ہے, اور اسپیشلی اس سسٹم میں اور اس کنٹری میں, کہ آپ فیئر رہے. ہمارا ایک بہت بڑا اچھا شاعر ہے بنیر کا, منیر بنیری صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ سپنی مویا چی جون کوي ویني تو بویا کا جون کوي, او کفر تر سر کفر مویا زہر و تخوا گوایا کا جون کوي. اس طرح ہے نا کہ آپ نے اگر اس سسٹم میں سروائیول کرنا ہے, تو جو شہد ہے اس کو آپ نے جو مرچی ہے یا جو پوائزن ہے, جو زہر ہے, اس کو آپ نے شہد کہنا ہے, تو پھر آپ یہاں پہ سروائیول کریں گے. اور جب آپ کوئی خون دیکھیں گے تو کہوں کہ یہ پانی ہے, تو پھر آپ سروائیول کریں گے. تو اسی طرح مجبوراً وہ کیا ہے کہ مجبوراً کرنا پڑا. تو کبھی کبھار جب بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے, ایک جگہ پہ 3-4 آپ کو مطلب وہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس پہ بھی اسٹوری پہ کام کرنا ہے, اس پہ بھی کام کرنا ہے, اسائنمنٹ دیتے ہیں ایک جگہ پہ 3-4, تو کبھی کبھار ڈاچ بھی کرتے ہیں باس کو کہ جی وہاں پہ گیا لیکن ہمارا جو آبجیکٹ تھا یا جس پہ ہم نے کام کرنا تھا وہ نہیں ملا, یا ہمیں اتھینٹک سورس نہیں ملا. تو یہ مجبوراً ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہاں بہت سٹریس ہے عام رپورٹر پہ, اور ہمارے میڈیا کے لوگ تو اتنے پروفیشنل ہے ہی نہیں. کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس طرح کرتا ہے کہ اپنے بندے کو بالکل وہ سٹریس سے دور رکھتے ہیں, ایک ہی سٹوری ان کو دیتے ہیں, اور پھر فلی ان کو سیکیور بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک معقول تنخواہ بھی دیتے ہیں. یہاں پہ تو 10,000 پہ آپ سے 10-20 کام لیا جاتا ہے ایک دن میں. تو مجبوراً ہم بھی اس طرح کرتے ہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ پروفیشنلزم پہ کمپرومائز نہ ہو. ایک کام کرتے ہیں دن میں, لیکن ٹھیک ٹھاک پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں. میں تو خود اس طرح ہے کہ ٹی وی جرنلزم میں میں بہت کمفرٹ فیل کرتا ہوں. میں نے کام بھی اس میں کیا ہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ ٹی وی جرنلزم ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ ٹی وی جرنلزم میں بیک وقت آپ کے ہاتھ
پاؤں کان آنکھیں سب کچھ ایکٹیو ہے اس میں، اور آپ نے اس کو ایکٹیو رکھنا بھی ہے، کیونکہ ٹی وی پہ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ کو، آپ کا ڈریس، آپ کا ٹائی، آپ کا واچ، آپ کا شوز، سب کچھ لوگ پھر نوٹس کرتے ہیں. تو مشکل بھی ہے، لیکن پتہ نہیں میں خود اس کو انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ چیلنجز کو فیس کرنا یہ میرا اپنا ایک شغل ہے. میں بڑی خوشی سے چیلنجز کو فیس کرتا ہوں. لیکن جرنلزم کی بنیاد جو ہے، جو دانشور کہتے ہیں، جو ہمارے بڑے کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا ہے، کہ آپ نے سٹوری لکھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ 5W1H کیا ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ فیلڈ میں جا کے سٹوری کس طرح کور کی جاتی ہے، سٹوری کس طرح آئیڈیا پچ کی جاتی ہے، کس طرح سٹوری کور کی جاتی ہے. تو بیسٹ جو ہے اس کا پرنٹ ہے. اور پھر میں خود ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ براڈ کاسٹنگ میں بھی میں آج کل کام کرتا ہوں. ریڈیو میں آپ لوگوں نے دکھایا بھی، وہ بھی مجھے پسند ہے. ریڈیو نسبتاً ٹی وی کے نسبت ریڈیو آسان ہے، کیونکہ وہ صرف صداکاری ہے، آواز کی دنیا ہے. لیکن آج کل ریڈیو بھی لوگ فیس بک پہ لائیو آ جاتے ہیں، پھر یہ چیزیں بھی تقریباً ٹی وی کی شکل اختیار کر گئی ہے. لیکن میں جو جتنا آپ کا سوال کا تعلق ہے، تو میں خود ٹیلی ویژن جرنلزم کو پسند کرتا ہوں، اور اس میں کمفرٹیبل بھی ہوں. پتہ نہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سٹوریز، آپ جو مختلف انٹرویوز کرتے ہیں، تو اس میں کمفرٹ فیل کرتا ہوں. ایک میرا تو اپنا ایک دوست ہے، بہت اچھا ڈیزائنر ہے، علی صاحب اس کا نام ہے. تو آئیڈیاز میں نے بیسیکلی علی صاحب سے لی ہے کہ کس طرح ڈریسنگ کرنا ہے، کس پروگرام میں کون سے ڈریس میں جانا ہے. تو میں علی صاحب کا مشکور ہوں، وہ بہت جانا پہچانا نام ہے. تو ڈریسنگ میں علی نے سکھایا ہے، لیکن علی اتنا بزی ہے، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں. تو اب وہ قصہ ہے کہ ایک بندہ گیا تھا سروزے کے لیے، تو اس کے بچے سے استاد نے پوچھا کہ آپ کے والد نے کیا سیکھا ہے اس روزے میں، تبلیغ میں. اس نے کہا کہ ابھی وہ اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی حدیث بنا سکتا ہے نا. تو میں اب علی کی ضرورت اتنی نہیں ہے، میں خود بھی ڈریسنگ میں اب چوائس کر سکتا ہوں. ہاں، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ میں شعر بھی لکھتا ہوں، اور شعر کے ساتھ ساتھ میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں سنگ بھی کروں نا، کوئی گیت میں گاؤ اچھے انداز میں. تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ادبی مجالس میں، ادبی محفلوں میں. ابھی تو رات بھی ہے، ارد گرد لوگ بھی ہے، لیکن کیا کریں، ہم تو شعر کے اور گیت کے اور ادب کے بھی تبلیغ کرتے ہیں. تو آپ کے لیے حاضر ہے کچھ 2-3 اشعار. ایک تو یہ ہے کہ منگا جنگ کی ہم دے منی پھلویان پاتیو. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں، لیکن ٹرانسلیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل عمل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. منگا جنگ کی ہم دے منی پھلویان پاتیو، منگا پا ہر وقت کے پاخ باچا خانیان پاتیو. او زمنگ د ملک بنیاد اول کلمه درونو، منگا د سر نوال خپو پوری مولیان پاتیو. او زستا د زلف و پیچ و خم بخامخا پیجنم، میرا تا پاتش نمون خو گاونڈیان پاتیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ بھی ہو ارد گرد، ہم اسی وقت بھی امن کے علم یا امن کا جھنڈا اٹھائے رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم باچا خان بابا کے عدم تشدد کے فلسفے کے پیروکار ہے. اور دوسرے شعر میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک طنزیہ انداز میں، کہ ہمارے اس جو مملکت خداداد ہے، اس کی بنیاد جو اول کلمہ ہے، کلمہ طیبہ پر ہے، اور ہم سر سے لے کر پیر تک بس مولوی حضرات ہے اس ملک میں. اور تیسرا شعر یہ ہے کہ میں جو آپ کے زلفوں کے پیچ و خم جو ہے، نشیب و فراز جو ہے، اس کو میں ضرور جانوں گا، مجھے پتہ ہوگا، کیونکہ آپ تو ہمارے ہمسائے ہیں، آپ تو ہمارے نائبرہڈ میں رہتے ہیں. یہ ایک وہ ہے. اور دوسرے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ گاؤں آپ کے سامنے. تو یہ ہے کہ سوچے جانان رازی رازی زبسر تھورا یما، منکے چھتوان رازی رازی زبسر تھورا یما. زما بخمل گیڈے گیڈے زلفے فرنگو استے،
छे अजब खान राजी राजी ज़बसर थोरायमा मुंखे छित्वान राजी राजी ज़बसर थोरायमा नमिशालुन शू नमिस्ता शड़ेलम दाओलिदा ब्याचे बारान राजी राजी ज़बसर थोरायमा मुंखे छित्वान राजी राजी ज़बसर थोरायमा दा गठी गठी रणे उखकी दा सबक वर्कवी छे में अफगान राजी राजी ज़बसर थोरायमा मुंखे छित्वान राजी राजी ज़बसर थोरायमा। खुश रहे जी, आबाद रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों ने मुझे इंतखाब किया, पेशावर में आप लोग आ गए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब भी हो, जिधर भी हो, आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा।